بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور میرے عزیز طلباء، سچی بات یہ ہے کہ یہ نورانی ایک مجلس ہے جس کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہے، جس کی نسبت اس آخری شریعت سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے طے کیا ہے کہ اسی پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ دین تو اسلام ہی ہے، اور ہمیں اللہ نے جو شریعت دی ہے یہ اسلام ہی ہے۔ اسلام ایک سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور شریعت اس راستے کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جو سپردگی کا راستہ ہے۔ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں، جو حکم نبی ہے، جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے، اور جو سلف کا راستہ ہے، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اس پر چلنے میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ ہدایت کا فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی ہدایت حقیقت میں نبیوں کے راستے والی ہدایت ہے، یہ صحابہ اور سلف صالحین کے راستے کی ہدایت ہے۔ انعمت علیہم کی وضاحت اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمائی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ بھی فرمایا وحسن اولئک رفیقا۔ کون اس سے بہتر رفیق ہو سکتا ہے، کس کا ساتھ سب سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا کس کے لیے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی آئیڈیل ہے اس سلسلے میں؟ یہ حضرات صحابہ ہیں، یہ سلف صالحین ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان مدرسوں میں بھیج کر اسی بنیاد سے وابستہ کیا ہے۔ یہ مبارک مجلس ہے جس سے ہمیں قرآن سے جوڑا جا رہا ہے، ہمیں حدیث سے جوڑا جا رہا ہے، ہمیں سیرت صحابہ سے اور سلف صالحین کے راستے سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس وقت کا جو ایک بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جاننے والے وہ تھے جو دنیا سے جا چکے، اور حدیث میں ایک جگہ آتا ہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ جس کو راہ چلنی ہے وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو دنیا سے صحیح راستے پر چل کر جا چکے، اس لیے کہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں خوف ہے فتنے کا، نہ جانے کون سا راستہ وہ اختیار کر لے۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ کون تھے جو اس راستے پر چل کر دنیا سے چلے گئے؟ وہ صحابہ تھے، وہ سلف صالحین تھے جنہوں نے ہمیں راستہ دیا۔ ان مدرسوں میں ہمیں وہی راستہ بتایا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور آپ اسی لیے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو یہی تربیت دی جاتی ہے، آپ اپنے ذہن و دماغ کو اسی راستے پر
لے کر چلنے کی کوشش کریں، اور یہ سارے مقابلے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو ایک جذبہ ہے، اور اس پر جو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے انعامات دیے گئے، میں چھوٹا اس لیے کہتا ہوں کیا قیمت ان انعامات کی، اللہ کے اس انعام کے آگے جو آخرت میں اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دیے جائیں گے، اگر ہماری زندگی کا رخ درست ہے، اگر ہماری نیتوں میں فتور نہیں ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو کچلنا جانتے ہیں، اگر اللہ کے لیے ہم اپنی خواہشات کو دبانا جانتے ہیں، اگر اللہ کے لیے اپنی عزتوں کو ہم قربان کرنا جانتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمیں وہاں وہ انعام ملے گا جس کا اس دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو انعام دیا، آپ شکر کیجئے اللہ کا۔ ایک علامت ہے یہ آپ کی یہ جو عمر ہے، یہ مشق کی عمر ہے، یہ گویا کہ اس پر آپ کو انعام اس لیے دیا جاتا ہے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انعام تو وہ ہے جو اللہ دے گا آپ کو، اس دنیا میں بھی دے گا۔ اگر آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا، اگر آپ نے اپنی صحیح تربیت کی، اگر آپ نے اساتذہ کا احترام کیا، اگر آپ نے ان کی بات پر چلنے کا عزم کیا اور اس پر اپنی زندگی کو ڈھالا، تو یاد رکھیے آپ وہ بنیں گے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے آج دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آج ضرورت ہے ان مدارس میں پھر وہی افراد پیدا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اپنے حلال و حرام کو ہم دیکھیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا خیال رہے۔ دنیا آئے یا جائے اور ہزار بار جائے، ہماری عزتیں ہزار بار نچھاور ہوں اس دین پر، اس شریعت پر، اس نظام زندگی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ ہمیں یہاں یہ سیکھنا ہے جو صحابہ کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ہمیں بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ قربانی دی، اللہ قربانی دینے والوں کو کبھی بھی ان کی محنتوں کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ صاف کہتا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپائیں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے۔ آج آپ کو راستے مسدود نظر آتے ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ مایوسی کے شکار ہوتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں راستے اللہ نے آپ کے لیے کھولے ہیں، آپ نے ان راستوں کو تلاش نہیں کیا، آپ نے ان پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اگر یہ کوشش کر کے دیکھیں، ہزار بار دنیا نے اس کے ایسے مناظر دکھائے ہیں کہ جن لوگوں نے ان راستوں کو اختیار کیا، پہاڑوں نے ان کو راستے دیے اور سمندر ان کے لیے پایاب ہوئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایران فتح کرنے کے لیے گئے اور دریا سامنے آیا، ان کے پاس کیا تھا؟ وہ تیرنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے، اللہ کا فیصلہ ہوا، وہ دریا نے راستے دیے اور گھوڑے اس طرح چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے جیسے خشکی میں گھوڑے چلتے ہیں۔ جب دیکھا ایرانیوں نے کہ دریا میں گھوڑے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا دیواں آمدن دیواں آمدن، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جنات ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ وہ صفات پیدا کیجئے، آپ وہ ایمان پیدا کیجئے، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ بلند اخلاق پیدا کیجئے، آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح راستے دیتے ہیں۔ آج اپنے راستے ہم نے کھوٹے کیے ہیں، آج اپنے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ پلاننگ ہے، ان کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو برباد و تباہ کرنے کی، وہ سازشیں ایک طرف، لیکن اگر ہم طے کر لیں، اپنے ایمان و اخلاق کی طاقت کے ساتھ سامنے آ جائیں، دنیا کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک حقیقت ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے، اور تاریخ کی بھی کیا حقیقت ہے، قرآن مجید گواہ ہے اس کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں سربلندی اللہ نے دے دی ہے اور لکھ دیا تمہارے لیے کہ تم عزت کے ساتھ رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے لیے دولت سب کچھ ہے، ہمارے لیے عزت سب کچھ ہے، ہماری خواہشات سب کچھ ہیں، ہمارے گھر کے رسم و رواج سب کچھ ہے۔ کون ہے جو ماننے کے لیے تیار ہے؟ جب شادی کرنے کا مسئلہ آتا ہے، ہمیں اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں، ہمیں نبی کا ارشاد یاد نہیں رہتا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، ہمیں نبی کی بات یاد نہیں رہتی، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، آج ہمارے علماء کا حال کیا ہے؟ ان کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سامنے رکھ کر، اور یہ سنتیں یاد رکھیے صرف طہارت کی نہیں، صرف نمازوں کی نہیں، صرف عبادتوں کی نہیں، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سیرت ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، ہمیں کس طرح دوسروں سے رابطہ رکھنا ہے،
کس طرح ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا یہ ذہن نہ بنا تو یاد رکھیے نہ یہ مدرسے کسی کام کے، نہ تحریکیں کسی کام کی، نہ یہ مدارس کسی کام کے اور یہ ادارے کسی کام کے۔ یہ ادارے جب کام کے ہیں کہ اپنے مقصد کو سمجھیں۔ اور میں 10 جگہ کہہ چکا کہ بڑے بڑے مدرسے، چاہے دیوبند ہو، چاہے ندوہ، چاہے تبلیغی تحریک ہو یا جو بھی ہو، یہ سب دین کے خادم ہیں، یہ سب دین کے خادم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ ہمارا مقصد دین ہے، ہمارا مقصد شریعت ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد اللہ کے نبی کا راستہ ہے، ہمارا مقصد صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارا مقصد حضرات سلف نے جو مقصد سمجھا ہے دین کا، وہ مقصد ہمارے سامنے ہمارے لیے نصب العین ہونا چاہیے، اور یہ ادارے اس کے لیے خادم ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے مقصد و وسائل کا فرق نہ سمجھا اور ہم نے جو وسائل ہیں ان کو مقصد کا درجہ دیا تو یاد رکھیے ہم ناکام ہوں گے، ہم انتشار کا شکار ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مقاصد نہیں ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ تحریکیں وسائل ہیں، یہ مدرسے وسائل ہیں۔ اور میں صاف کہتا ہوں جب تک یہ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی قیمت ہے، اور اگر یہ دین کی خدمت نہ کریں تو 1000 بار آپ ان کو اکھاڑ کر پھینک دیجئے، ان کی کوئی قیمت نہیں، اس در و دیوار کی اور خوبصورت عمارتوں کی، جب تک کہ اپنے مقصد کو پورا نہ کریں۔ یہ بھی ایک مدرسہ ہے جہاں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ دار التعلیم و صنعت ہے، اور یہاں یہ کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ الحاج منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کوشش کی اس کی، اور انہوں نے مدرسہ بھی قائم کیا، انہوں نے اسکول بھی قائم کیا، اور میں تو سمجھتا ہوں آج کے ان حالات میں بڑی ضرورت ہے ایسے اسلامک اسکولوں کی جہاں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، جہاں ان کے ایمان کو باقی رکھنے کی کوششیں کی جائیں۔ مدرسے میں کتنے لوگ آتے ہیں، 2-4% پڑھنے والے، 97% ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اگر وہاں ان کی صحیح تعلیم کا انتظام نہ ہوا، ان کے عقیدے کو باقی رکھنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے صاحبزادوں کو بھی اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے والوں کو بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت سمجھ کر وہ آگے بڑھیں اور کوشش کریں، اور ہرگز یہ بات آڑے نہ آئے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم کیا چیز ہیں۔ ہماری قیمت جب ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ساری محنتیں ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں وہ دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو وقت مختصر ہے، میں نے چند ضروری باتیں جو اللہ نے ابھی دل میں ڈالی میں نے آپ سے صاف کہیں۔ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی توفیق دے، میں بھی کسی ادارے کا ایک ادنا خادم سمجھا جاتا ہوں، اگر میں اللہ کے لیے کام نہ کروں، اگر میں ادارے کو مقصد بنا لوں تو یاد رکھیے ہماری بہت بڑی ایک طرح کا انحراف ہے، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ادارے ہم اس لیے قائم کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اور سلف نے اس لیے قائم کیے کہ یہ ادارے دین کے خادم ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت بھی ہو اور دین کی اشاعت بھی ہو، اور جو ادارے اس سلسلے میں نمایاں ہوئے اللہ کا فضل ہے۔ ان اداروں کو بھی اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور یہ چھوٹا سا ادارہ اور چھوٹا نہیں، میں سمجھتا ہوں کانپور کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نعمت جب ہے جب اللہ کی نعمت سمجھا جائے، اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے فائدہ پہنچایا جائے اور اس کی قدر کی جائے، یہاں والے بھی قدر کریں اور خدمت کرنے والے بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے امت کو نفع ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روشنی کو عام کرے گا کہ مدارس تو منارہ نور ہے۔ سچی بات یہ ہے دین کے قلعے ہیں، لیکن ان کو دین کا قلعہ سمجھا جائے، ان کے اندر وہ محنت ہو کہ اس سے روشنی پھیلے۔ اگر ہم نے انشاءاللہ ان مقاصد کو سامنے رکھا، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیسے نتائج پیدا کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے محتم علی عاشق صاحب ہیں، انہوں نے دعوت دی، اور جو حضرات ذمہ داران ہیں ہمارے بھائی محمد احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، میں توفیق ہی کہتا ہوں۔ ہمارے خسرو صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جو مدرسہ سنبھالا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اور دوسرے حضرات بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ کانپور میں محنت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری محنتیں، یہ ایک محنت ہے اور دین کی محنت ہے، یہ اداروں کی محنت نہیں، یہ جمعیتوں کی محنت نہیں، یہ تحریکوں کی محنت نہیں، ہم خادم دین و شریعت کے ہیں۔ اور جب یہ بات ہمارے سامنے رہے گی اور اللہ کے لیے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے کیسے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبتیں پیدا فرمائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے اندر مقصدیت پیدا فرمائے، ان اداروں کی صحیح قدردانی پیدا فرمائے، ان کے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان نوجوانوں کو، ان
عزیز طلبہ کو، ان حفظ کرنے والوں کو اللہ نے ان کو بڑا بڑا اعزاز بخشا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ کا کلام انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اس دنیا میں صاف کہتا ہوں اس وقت کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ نے آپ کے سینوں میں اتارا، اور ایسی تجلیات تھی ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم چھو نہیں سکتے تھے، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن صدقہ ہی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیا۔ اور قرآن مجید میں بات کہی گئی کہ ہر نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ہم نے اس کو آسان کیا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم قرآنی احکامات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالیں۔ آج کا یہ جلسہ آپ کو قرآنی نسبت دیتا ہے، آپ اس قرآنی نسبت کے ساتھ یہاں سے جائیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں، اور یہ طے کریں کہ یہی ہماری لیے راہ ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، حقیقت میں یہی راہ ہدایت ایسی ہے کہ اس پر آگے بڑھنا اور اس کے لیے اسباب تلاش کرنا، اس کے لیے وسائل کو آگے بڑھانا اور بہتر سے بہتر وسائل اختیار کرنا اور اس کے لیے مسابقہ کرنا اور مقابلہ کرنا، اسی کا ذکر ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس جنت تک پہنچنے کے لیے اور پھر جنت الفردوس تک جانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ راستے دیے ہیں، ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، منافست کرنے والوں کو منافست کرنی چاہیے۔ انعام تھوڑا ملا آپ کو یہاں پر، اگر آپ اللہ کے لیے اس کام میں آگے بڑھیں گے وہاں آپ کو وہ انعام ملے گا جس کا تصور بھی ہمارے خیال سے باہر ہے، اور ہم اپنی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، اور نہ دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، ہمارے ان مہمانوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ بیچارے آئے اور دیر تک یہاں بیٹھے رہے، اور مدرسے کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر دے، کوشش کی انہوں نے، اور میں اپنے عزیز بچوں کا بہت ہی ان کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے تقریریں پیش کی، ان بیچاروں کو موقع نہیں ملا، ایک منٹ دو منٹ میں وہ اپنے پوری جذبات کو پیش نہیں کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا ان کی محنت کیا ہے۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی، الحمدللہ آپ کی اچھی تیاری ہے، ہمیں امید ہے کہ تیاری آپ کو بہت آگے لے جائے گی، آپ مقصد کو سامنے رکھیں گے اور اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے و مبارک کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔